قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے، قلعہ بند ہو گئے۔ چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیل لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ، باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے تو جنگ ہو گیا۔ ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر نہیں نکلتے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، کوئی مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے۔ جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی، یہ دیوار جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے۔ آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے، توجہ میری طرف رکھیے، یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی، بدھ مت، عیسائی تینوں اندر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھئی ایمان کی قوت سے بولو۔ صحابہ بولے لا الہ لا الہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑھا تو دیواریں ہلنے لگی، کانپنے لگی۔ انہوں نے توڑے دروازے باہر آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو، بے ایمانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ آدھا پڑھا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ نہ، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ، اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ۔ بارہ پکڑو ان کو مارو۔ جس دن ابو جہل آیا نا بدر میں، اس نے جاسوس بھیجا، محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے ہیں۔ وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس۔ ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ۔ جنگ کیا کرنی ہے؟ تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، لڑ یہ نہیں سکتے، باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا۔ محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر، تلواریں کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا، میں ان کا ایمان۔ فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے آئے۔ ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ، حملہ کیا، یہودی باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا۔ کس کی قوت؟ ایمان کی۔ کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ۔ تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا، یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا۔ وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر۔ حضرت خالد بن ولید، او بھائی طاقتیں ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمت ایمان کی قوت سے۔ فرمایا بلا سارے یہودی، سارے آ گئے۔ فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے، پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے، پانی کا گلاس پی گئے، 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے ہیں، کتنے غیر مسلم۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح ہے، بولے۔ ایمان بڑا قوت والا ہوتا ہے، بڑا قوت والا۔ اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟
کروڑوں ناجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو، لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، بچے کو تسلی دے کے سلا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم